سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ حضرات، میری کوشش ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمان کی ڈیفینیشن سمجھیں کہ ما هو الایمان، ایمان کیا ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ زبان کے ساتھ اقرار کرنا، کس شے کا اقرار کرنا؟ اللہ کی الوہیت کا، رسول پاک کی رسالت کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور اس طرح بعث بعد الموت کا، میزان عدل کا، ان تمام چیزوں کا اقرار کرنا۔ وتصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کو، رسالت مآب کی منصبی حیثیت کو، آپ کی ختم نبوت کو، آپ کی رسالت کو، نبوت کو، نازل کردہ کتاب قرآن مقدس کو، یہ تمام چیزوں کو دل سے ماننا کہ یہ درست ہے، سچا ہے، مکمل ہے، منزل من اللہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وعمل بالجوارح، پریکٹیکلی بھی کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی، رسول پاک کی اطاعت، قرآن پاک کے ساتھ وہ محبت، یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن۔ پھر اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے سامنے جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر کتنی آیات ہیں کہ قرآن مجید میں بیان ہے، وضاحت آیات میں، کہ ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے بخاری شریف میں، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت تعلیم یہ ہے کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ایمان بڑھتا کس طرح ہے اور کم کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی اطاعت کی جائے، رسول پاک کی اطاعت کی جائے تو اس میں ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کی بات کو مانا، رسول کی بات کو مانا، من و ان جانا، مانا، عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان بڑھا دیتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، اس کی حیثیت بڑھتی ہے۔ اللہ نہ کرے معصیت جب ہوتی ہے، معصیت، نافرمانی اللہ کی، ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، لا یسرق سارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان کم ہوتا ہے، جتنا اس میں تھا اس کے نکل جاتا ہے، اور باقی جو واپس آتا ہے تو کم ہو کر آتا ہے۔ اس طرح لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، اس بری حالت کے جس عمل فعل میں وہ ملوث ہے، اس حالت میں ایمان فارغ ہو جاتا ہے۔ جب اپنے عمل بد سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن کم ہو کر۔ ماہ رمضان جو ذریعہ بنتا ہے ایمان کی بڑھوتی کا، مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر قیام کا اجر بڑھ گیا، صدقات کا اجر بڑھ گیا، نفلی عبادت کا اجر بڑھ گیا، اور کئی گنا 700 تک اس کا عمل، اس کی جزا یہ شروع۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، رسول پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ماہ رمضان تو نیکیوں کی ایک اس طرح سمجھ لیں کہ وہ سیل لگی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان ایمان کی بڑھوتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ارشاد ہے کہ وہ قیام کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے کہ سارے اعمال کی جزا فرشتے لکھتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ لیکن یہ جو روزہ ہے، اس کے بارے میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں کرامن کاتبین سے کہ اس روزے کی جزا میں لکھوں گا، چونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
یہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور جو اللہ جزا دیں گے ڈائریکٹ تو اس کا مطلب ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ روزہ اور ماہ رمضان جو ہے ہمارے لیے ایسی خوش نصیبی ہے کہ ایمان کا سٹیٹس، ایمان کا معیار وہ بڑھتا جا رہا ہے اعمال کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے، صدقات و خیرات کی وجہ سے۔ تو بڑھوتی، اس کا معنی سب سے پہلے یہ بات مانی جائے ایمان بڑھتا ہے۔ اور اگر یہ بات معاذ اللہ کہی جائے کہ سارے مسلمانوں کا ایمان برابر ہے، نہ وہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ درست یہ ہے جس طرح حضرت امام بخاری نے فرمایا تھا، 1080 اساتذہ نے میں نے پڑھا ہے، اور میرے وہ اساتذہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جن کا تھا کہ الایمان و قول و عمل، قول بھی شامل ہے، عمل بھی شامل ہے، یعنی زبان سے جو ہم نے بولنا ہے اور جو اس طرح ہم نے کام کرنا ہے وہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو اس کے اندر بڑھوتی آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ ام سنان سے پوچھا کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا، حج میں کیوں نہیں گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ سواری نہیں تھی اور میں اس لیے ہم نہیں جا سکے، وہ خامد صاحب گئے ہیں تو میں نہیں جا سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاعْتَمِرِي فی رمضان، تو ماہ رمضان میں عمرہ کر، ماہ رمضان میں عمرے کا اتنا اجر بنتا ہے، اتنا اجر ملے گا جس طرح تو نے میرے ساتھ مل کے حج کیا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہی ذریعہ بنا ایمان کی بڑھوتی کا، اعمال کی بڑھوتی کا، ایمان کے درجات بڑھنے کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یار بات سمجھنے والی ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتے ہیں۔ من فطر صائمن، جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا روزہ افطار کرانے والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان بنا نا، یہ روزہ سبب بنا نا درجات کے، ایمان کی بڑھوتی کا۔ اور پھر ایک خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس بندے کی حالت کیفیت جو ہوتی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، باتیں نہیں کر رہا، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی سمیل، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو کون ذریعہ بنا؟ وہ ماہ رمضان فرضی روزے ہیں نا، اگرچہ وہ نفلی روزے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان جو ہے اس کے لیے تو بہت بڑی خوبیاں جو آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے گئے، شیاطین بند کر دیے گئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، بخشش کی صدائیں مل رہی ہیں، اور وہ آسمان کے بھی دروازے کھولے گئے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آفر آ رہی ہے کہ بھئی تعالوا الی کلمہ، آؤ اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے، اور اس کے اندر آپ کی حسنات اور آپ کی جو نیکیاں اور آپ کے جو درجات بلند ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ایمان کی بڑھوتی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ بندہ روزہ نہ رکھے یا نماز چھوڑ دے یا معاذ اللہ اس طرح زکوٰۃ دینی وہ بند کر دے۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ تو 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اس میں اللہ کی توحید جو ہے، نبی پاک کی رسالت کا ذکر ہے، اقامت صلاۃ ہے، اس کے 100 میں، اور یہ تاریخ ہے ماہ رمضان کی فرضیت کی۔ 2 ہجری میں ماہ رمضان جو ہے روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں۔ 13 سال نبی پاک مکہ مکرمہ میں بحثیت پیغمبر ہیں، روزے فرض نہیں تھے۔ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو روزے فرض ہونے کے بعد پھر صحابہ کرام نے، اور میرا خیال ہے آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ اتنی فضیلت ماہ رمضان کی اعمال کی بڑھوتی کی ہے کہ غزوہ بدر اور فتح مکہ ماہ رمضان میں ہوئے ہیں۔ اور غزوہ بدر کی وہ کہانی اور داستان یہ ہے، 313 لوگ کھڑے ہیں اور ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، کھانے کا سامان نہیں ہے، 17 ماہ رمضان ہے اور تھوڑے سارے لوگ ہیں، 3 گنا لوگ مد مقابل ہیں۔ تو جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت، جب نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی تھیں کہ اللہ اگر تیرا پروگرام ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر ظاہر ہے یہ لوگ مارے جائیں گے، اگر تیرا یہ پروگرام ہے تیری ہی عبادت کی جائے تو ان کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ڈٹ کے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اپنا رابطہ مضبوط رکھو گے، میں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی لینیں لگا دوں گا۔ پھر حدیث کے اندر بیان آتا ہے
اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ نے جھانک کے دیکھا اور فرمایا کہ تم جو اس کے بعد جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان میں ہوا غزوہ بدر، اس میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور 80 کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ یہ وہ ساری داستان ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ مکہ فتح ہوتا ہے اور وہ بھی ماہ رمضان میں، 10,000 کا لشکر نبی پاک کے ساتھ تھا، اور اس دن کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، سردار ابو سفیان بھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ پھر رسالت مآب نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہتھیار ڈال دے، خانہ کعبہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے، اس کو بھی پناہ ہے، جو سردار ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی ہم پناہ دیتے ہیں۔ یہ سارے عوامل ذہن میں رکھیں تو یہ ایمان کی اور درجات کی بڑھوتی کا ذریعہ یہ ماہ رمضان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افضل الصدقات فی رمضان، بہترین صدقہ ماہ رمضان میں ہے۔ تو صدقے کا پہلے بھی ثواب ملتا ہے اور ذریعہ نجات بھی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کی وضاحت امام الانبیاء نے اس طرح فرمائی ہے، ظاہر ہے مالدار آدمی ایک سخی ہوتا ہے، ایک بخیل ہوتا ہے، تو اسی بنیاد پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ فی رمضان افضل الصدقہ، بہترین صدقہ ماہ، کوئی گناہ اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے جو رسول پاک نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ بلکہ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ بیان فرماتی ہیں نبی پاک ماہ رمضان کے علاوہ بھی اچھا صدقہ خیرات کرتے، لیکن ماہ رمضان میں آپ کی پوزیشن یہ ہوتی کالریح المرسلہ، جس طرح چھوڑی ہوائیں ہوتی ہیں، آندھیاں ہوتی ہیں، اس طرح یمیناً و شمالاً لیلاً و نہاراً، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صدقہ و خیرات کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں ایمان بڑھے گا، ہم صدقہ خیرات کریں ایمان بڑھے گا، قیام اللیل تو ہم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اس طرح ذکر و اذکار دن رات سبحان اللہ و بحمدہ وہ پڑھتے رہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کچھ نہیں آپ سے ہوتا تو خاموش رہیں، وہ غیبت کا معاملہ، فضول باتوں میں ملوث ہونے کا سلسلہ وہ بند کر دیں۔ کیوں؟ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ من صمت نجا، جس بندے نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات حاصل کر لی۔ تو خاص طور پہ ماہ رمضان کی تعلیمات کے حوالے سے جو ذکر کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، اور سخاوت کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، در پردہ کسی ہمسائے کا، کسی غریب کا، مستحق کا ہم نے تعاون کرنا ہے، در پردہ ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، تو یہ سارے اعمال جتنے ہیں ایمان کے عمل کے بڑھوتی کا، اجر و ثواب کی بے شمار اللہ تعالیٰ سے اس کا جو اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان جو ہے خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بہت ہی شاندار، عظیم اور بابرکت اللہ تعالیٰ کا وہ جو یہ بھیجا ہوا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں بڑی خوبصورت بات کی ہے، بعض اہل علم نے یہ بات کی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں جو غیر مسلم انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے تیرے ایمان کی بڑھوتی کے ساتھ ساتھ تیری صحت کا اور تیرے لیے تندرستی کا بھی بہت بڑا ضامن ہے۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ 1 ماہ سال کے بعد جو لوگ روزہ رکھتا ہے یا اس طرح کی بھوک برداشت کرتا ہے، بے شمار قسم کی بیماریوں سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ وہ ایسے جرثومے جو تیرے اندر کی کئی غزالتیں ہیں، جو اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں یا اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ تجھے تندرستی ملے جسم کے اندر، وہ غذائیت ایسی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ روحانی بھی طاقت بڑھتی ہے، جسمانی بھی بڑھوتی ہوتی ہے، اور ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اعمال کی بڑھوتی بھی ہوتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کی آمد جو بابرکت، مبارک اور مستند باتیں اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہیں، اس کے عین مطابق جب ہم عمل کریں گے، قیام کریں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، ذکر و فکر کریں گے، اور گناہوں سے، غیبت سے اور اس کے علاوہ اور جرائم ہیں اس سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے تو ایمان کے اندر بڑھوتی بھی ہوگی، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔